بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے، اور اس کی قسط نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مت پوچھ کیا مانگ کے روئے ہیں خدا سے، یوں سمجھو ہوا خاتمہ آج اپنی دعا کا۔ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، خود اس نے نادرہ سے کہا تھا۔ ڈیئر میں مانتی ہوں شہریار افندی ہر لحاظ سے اٹریکٹیو ہے، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اپنے دل کو انہونی خواہشات کے لیے بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہی سچ تھا، لیکن جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل شہریار کی محبت میں ہارا تھا، اس طرح آنکھوں نے خواب بھی سجا لیے تھے، وہ بھی جاگتے میں۔ اس رات وہ ایک پل نہیں سوئی تھی، گو کہ بہت کوشش کی، لیکن نیند نے بھی جیسے خوابوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، آ کے نہیں دی۔ کروٹیں بدل بدل کر بدن بھی دکھنے لگا تھا۔ تب فجر کی اذان پر اس نے بستر چھوڑ دیا اور وضو کر کے جانماز پر کھڑے ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں ساون اتر آیا تھا اور ایسی جھڑی لگی کہ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ الہی میرے خواب سلامت رکھنا۔ اس کے بعد وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی اور پھر معمول کے مطابق اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ 7 بجے امی نے آ کر اٹھایا، پھر رابعہ وقفے سے آ کر جھنجھوڑتی رہی، لیکن وہ ہر بار سونے دو کہہ کر کروٹ بدل لیتی۔ دوپہر میں جب امی اس کے سر پر کھڑی تشویش ظاہر کر رہی تھی تب وہ زبردستی آنکھیں کھول کر بولی، پریشان نہیں ہوں امی، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ایسے کیوں پڑی ہو؟ اٹھو کھانا کھاؤ۔ امی نے کہا تو اٹھ بیٹھی۔ کھانا کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کھا لوں گی۔ آج آفس بھی نہیں گئیں، چھٹی تھی کیا؟ نہیں، میں نے چھٹی کر لی، رات بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں نے میڈم سے کہہ دیا تھا کہ میں آج نہیں آؤں گی۔ اس نے سہولت سے بات بنائی۔ کیا میڈم نے تقریب کے برتن تم سے دھلوائے تھے؟ رابعہ نے شرارت سے ٹوکا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، جی نہیں، میں مہمان خصوصی تھی۔ واقعی؟ ہاں، لگ تو یہی رہا تھا۔ وہ بہت سنبھل کر بولی، جیسے خاص میرے اعزاز میں میڈم نے ڈنر دیا تھا ہو۔ ویسے تقریب کی نوعیت کیا تھی؟ رابعہ نے پوچھا تو اس بار وہ قدرے سٹپٹا گئی۔ وہ میڈم کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ امی نے پوچھا۔ بس ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں۔ وہ بظاہر سرسری انداز میں کہتے ہوئے بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے اور کس کے لیے کریں گی، بہت اچھی خاتون ہیں، اللہ خوش رکھے۔ امی احسان مندی سے مغلوب انہیں دعائیں دے رہی تھیں۔ ارے امی، بڑے لوگوں کے پاس خوشیوں کی کمی نہیں ہوتی، ایسی دعائیں تو آپ ہمیں دیا کریں۔ رابعہ نے کہا تو وہ یوں ہی اسے دیکھنے لگیں۔ غلط کہہ رہی ہوں کیا میں؟ رابعہ نے ان کے اس طرح دیکھنے پر پوچھا۔ نہیں، لیکن بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، جلدی آنا، میں کھانا نکال رہی ہوں، رابعہ نے کہا تو اس نے بس سر ہلا دیا، اور گو کہ ابھی اس کا کھانے سے زیادہ چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن پھر سب کا خیال کر کے بیٹھ گئی۔ سونی اور عثمان بھی ابھی کالج سے لوٹے تھے، جبکہ ابو اپنی جاب سے بحال کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ سلمان رابعہ کے رشتے کا سن کر بھی نہیں آیا۔ امی جہاں سب بیٹھے وہاں کسی نہ کسی بہانے سلمان کا ذکر ضرور کرتی تھیں۔ راحلہ آنے دے گی تو آئیں گے، ویسے کسی دن میں جا کر راحلہ کو ایسی سناؤں گی کہ یاد کرے گی، رابعہ نے تنفر سے کہا تو امی نے فوراً ٹوکا، نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ یہاں آ کر اتنی بکواس کر جاتی ہے، میں بھی اس کے گھر جا کر اسے سناؤں گی، بہت اترانے لگی ہے، اور مجھے غصہ اس کے دوغلے پن پر آتا ہے، ہمارے سامنے سلمان سلمان کرتی رہتی ہے، جیسے ان جیسا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک بار میں نے ٹوکا تھا تو کہنے لگی، کیسی بہن ہو تم، بھائی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تعریف بھائی کی کب کرتی ہے؟ میاں کی کرتی ہے، اور ان کا اکیلے میں جو حشر کرتی ہے وہ نہیں بتاتی۔ رابعہ کو ایک دم جلال آ گیا تھا، بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، ہاں تو بھیا کی اپنی پسند ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، ورنہ رابعہ سے اسے اختلاف نہیں تھا۔ پسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے اتنی ڈھیل دے دی جائے۔ تم سن لو عثمان، خبردار جو بھیا کے نقش قدم پر چلے تو۔ رابعہ کی اچانک وارننگ پر عثمان اچھل کر بولا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ہاں، کیا ضرورت؟
نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. رابعہ اپنی دھن میں کہہ گئی. ہائے, دماغ خراب ہے تمہارا, بکے چلی جا رہی ہو. امی نے فوراً ٹوکا. پھر عثمان سے بولی, تمہیں اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ, وہ بے ساختہ ہنسنے لگی. تمہیں کیا ہوا؟ امی اسے گھورنے لگی. کچھ نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا اتوار کو آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں بھیا اور بھابھی دونوں کو آنے کا کہہ آئی ہوں. اس دن ہم ڈاکٹر عفان کو بھی کھانے پر بلائیں گے. اس نے کہا تو رابعہ فوراً پوچھنے لگی, راحیلہ بھی آئے گی؟ ہاں. پھر ڈاکٹر صاحب کو کسی اور دن بلا لینا. رابعہ نے کہا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس میں نہیں چاہتی کہ راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے ملے. رابعہ کی صاف گوئی پر وہ امی کو دیکھنے لگی تو انہیں کہنا پڑا, کیوں نہیں, وہ بہو ہے اس گھر کی. اور کیا تم اس کے ہاں آنا جانا نہیں رکھو گی؟ بالکل چھوڑ دو گی؟ میں بات کی نہیں, ابھی کی بات کر رہی ہوں, اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. راحیلہ نے اگر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بک دیا تو آپ کیا کریں گی؟ رابعہ نے اس پر دھیرج سے کہا تو امی خاموش ہو گئیں, جبکہ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی. کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ بھابھی موقع محل نہیں دیکھتی. ہاں, اور یہ تم امی کو بھی سمجھا دو. رابعہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. امی سمجھتی ہیں, بس بھیا کی وجہ سے. خیر چھوڑو, یہ بتاؤ تمہارا ابھی سونے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر پوچھا تو رابعہ فوراً بولی, بالکل ہے, اور تم میرا پروگرام خراب کرنے کی کوشش مت کرنا. کھانے کے بعد بہت اچھی نیند آتی ہے, میں اٹھا دوں گی تمہیں. وہ دسترخوان سمیٹتے ہوئے بولی. لیکن رابعہ انسنی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی کہنے لگیں, مجھے یہ لڑکی سمجھ میں نہیں آتی. اب بتاؤ بھلا, یہ کوئی تک ہے راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملے گی؟ ارے امی, آپ اس کی باتیں بس سن لیا کریں, اپنی بات پر خود قائم نہیں رہتی. دیکھیے گا کچھ دنوں بعد خود جا کر بھابھی کو بلا لائے گی. وہ کہتے ہوئے برتن لے کر کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر برتن دھوئے. پھر وہ 2 مگوں میں چائے بنا کر رابعہ کے کمرے میں آ گئی. میں نے کہا تھا میرا پروگرام خراب نہیں کرنا. رابعہ سے دیکھتے ہی چلائی, ایک دن نہیں سو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی. لو جلدی مگ پکڑو, میرا ہاتھ جل رہا ہے. اس نے کہا تو رابعہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا. پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی, آج کچھ نئی لگ رہی ہو. کیا بات ہے؟ وہی بتانے آئی ہوں, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آیا میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں یا میرا وہم ہے. اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تو رابعہ چائے کا گھونٹ لے کر اسے دیکھنے لگی. بات تو بتاؤ. بات یہ ہے کہ مجھے میڈم آفندی کا رویہ اور ان کی مہربانیاں مشکوک لگنے لگی ہیں, اور ارادے خطرناک. وہ سوچ کر اور سنبھل کر بولی تھی. ارے ارادے خطرناک؟ رابعہ نے سمجھ کر تصدیق چاہی. ہاں, بہت دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہ مجھے خاص اہمیت دینے لگی ہیں, اور کل شہریار کی برتھ ڈے پر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے خاص میرے لیے تقریب ارینج کی گئی ہو. تو شہریار نام ہے ان کے بیٹے کا, کیسا ہے؟ رابعہ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا. اچھا ہے, بلکہ بہت اچھا. میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. جب ہی مجھے یقین نہیں آ رہا, اور میں ہر بات کو وہم کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہوں. اسے بات بتانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی, لیکن یہ وضاحتیں اسے ضرور کرنی تھیں. رابعہ نے سوچتے ہوئے انداز میں سر ہلایا. پھر چائے پینے لگ گئی. تو وہ بے صبری سے بولی, کچھ بتاؤ نا, کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں, وہ جب تمہیں خاص اہمیت دینے لگی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے یا تو خود شہریار نے تمہیں پسند کر لیا ہے, اور اب تم یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ لو. رابعہ آخر میں شرارت سے مسکرائی. ایویں سمیٹ لوں؟ پہلے تم کو تو رخصت ہو. اس نے کہا تو رابعہ ڈٹائی سے بولی, ارے میں تو تیار بیٹھی ہوں. ادھر ڈاکٹر صاحب ہیں سہرا باندھ کر آنے کو بے قرار, لیکن حالات ظالم سماج بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کب ہمارے نصیب کھلیں گے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے فوراً ٹوکا. میں مایوس نہیں ہوں, حالات دیکھ کر بات کر رہی ہوں. اگر فوراً بھی ابو کی جاب ہو جاتی ہے تب بھی فوراً تو وہ میری اور پھر تمہاری شادی نہیں کر سکتے. رابعہ نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی. سنو. قدرے توقف کے بعد رابعہ اسے متوجہ کر کے بولی, میرا تو خیال تھا, بلکہ مجھے یقین تھا کہ تمہاری عزام بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر شہریار کہاں سے آ گیا؟ تمہارا یقین ٹھیک ہے. میری عزام بھائی کے ساتھ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی شاید کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, مگر اس انداز سے تو میں نے کبھی نہیں سوچا, نہ انہوں نے. پھر تم نے کیسے سوچ لیا؟ اس نے اعتراف کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے پوچھا. کیسے سوچ لیا؟ کیا مطلب؟ تمہاری ہر بات سے پتہ چلتا ہے تم ان کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی.
हर दूसरे तीसरे दिन इनके पास भागी जाती हो, इनकी हर बात पर यूं ईमान ले आती हो जैसे सारी दुनिया में एक वही सच्चे हैं, और मेरा ख्याल है तुम इनसे मोहब्बत का दावा भी कर चुकी हो। राबिया इसकी एक एक बात गिनवाने लगी थी तो बोल पड़ी, वो तो मैं अब भी करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि सबके सामने, और अज़ाम भाई से भी अक्सर कह जाती हूँ कि मुझे इनसे बेतहा मोहब्बत है। फिर भी उन्होंने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं सोचा जैसे तुम कह रही हो, और इसकी वजह यह है कि हमारी मोहब्बत में वो मखसूस रंग शामिल नहीं है जिसका इतराफ़ पहले पहल खुद से करते हुए भी डर लगता है, समझी। मेरे दिल में अगर चोर होता तो मैं धड़ल्ले से ये कहती हुई न जाती कि मैं अज़ाम भाई से मिलने जा रही हूँ। इसके बरक्स अस्मा से मिलने का बहाना होता, जैसे तुम मेरे ऑफिस का बहाना करके डॉक्टर साहब के साथ गई थी। इसकी लंबी चौड़ी वजाहत पर राबिया ने लंबी गहरी सांस खींची, फिर पूछने लगी, और शहरियार के साथ क्या मामला है? वही। इसके होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट खेलने लगी, जिसे देखकर राबिया ने मानी खेज निगाहों से आवाज़ निकाल के पूछा, कब से? दब से मुझे नहीं पता। मुझ पर तो रात अचानक इंकशाफ हुआ है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, और शायद इसलिए कि सोनी के आने से इसकी बात अधूरी रह गई। वो दरवाजे से ही बोली थी, आपकी मैडम आई हैं। मैडम? इसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था, और राबिया को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, आ गई, जाओ इनका इस्तकबाल करो। मैं नहीं जा रही। पता नहीं क्यों आई हैं? राबिया ने ऊंची आवाज़ में सोनी से पूछा तो वो हैरान होकर बोली, मुझे क्या पता, जाओ पूछ कर आओ। हैं उछल कर खड़ी हो गई। चलो सोनी, मैं आ रही हूँ, मेरा सलाम कह देना। राबिया आराम से लेट गई। अब सोने का वक्त नहीं है, चलो उठो। इसने राबिया का हाथ खींचकर ज़बरदस्ती उठाया और इसके साथ ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो पहली अम्मी पर नज़र पड़ी जो खासी बौखलाई हुई लग रही थी। फिर अब्बू को देखकर इसने मुतमईन होकर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। बेगम आफंदी जवाब देकर फ़ौरन अब्बू से बोली, मैं आपकी बेटी फ़ायका के लिए आई हूँ, सवाली बनकर। इसने बौखला कर राबिया को देखा और फ़ौरन इसके हाथ से अपना हाथ खींचकर वहीं से वापस पलट गई थी। फिर रात में राबिया से मालूम हुआ कि बेगम आफंदी के जाने के बाद मुसलसल अम्मी अब्बू इस वक्त से हामी भरवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं हुई, और अब अब्बू कह रहे हैं कि वो शहरियार को देखने के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। कब? मेरा मतलब है शहरियार यहाँ आएंगे या अब्बू इनके पास जाएंगे? इसने सारी बात सुनकर पूछा तो राबिया सीने पर हाथ रख कर बोली, हम जाएंगे। मैडम कल रात के खाने पर अम्मी अब्बू को बुला कर गई हैं, लेकिन मैं भी ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर जाना। इसने कोई बहस नहीं की। बेगम आफंदी ने फ़ायका के अम्मी अब्बू के लिए गाड़ी भिजवाई थी। इसके बाद रशीद से खाने की तैयारी का पूछती हुई शहरियार के कमरे में आई थी। बेटा, मैंने मेहमानों को लाने के लिए गाड़ी भिजवा दी है, अब तुम जल्दी से तैयार होकर आओ। तैयार होकर? वो अपने सरापे पर नज़र डालता हुआ बोला, तो क्या ऐसे ही आओगे? माना कि लड़की ने तुम्हें पसंद कर लिया है, लेकिन इसके माँ बाप पता नहीं इसके लिए क्या सोचे हुए हैं, उन्होंने टोकते हुए कहा तो वो फ़ौरन बोला, मुझसे अच्छा नहीं सोचा होगा। अच्छा चलो, जल्दी चेंज करके आओ। बेगम आफंदी ज़्यादा बातों के मूड में नहीं थी, जब ही फ़ौरन टोक कर इसके कमरे से निकल आई। असल में वो मतज़ाद कैफियत में घिर गई थी। एक तरफ शहरियार की शादी की खुशी थी, दूसरी तरफ इनका स्टेटस था। अपनी हैसियत से कम लोगों के सामने सवाली बनने से इनकी अना को ख़ास ठेस लग रही थी। अगर शहरियार के साथ प्रॉब्लम ना होती तो फिर चाहे वो फ़ायका के लिए जान देने की धमकी क्यों ना देता, वो इन्हें मान नहीं सकती थी। लेकिन अब मजबूर और बेबस थी। अगर इनके अंदर खुदा का खौफ होता तो ज़रूर इसकी मसलहतें सोचती, लेकिन इसके बरक्स ना सिर्फ शाकी हो रही थी बल्कि अंदर ही अंदर तिलमिला भी रही थी। अल्लाह मियाँ भी मुझे पता नहीं कैसे नसीब लिखता है। वो लोग मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों के इस्तकबाल को अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हूँ। वो सर झटकती हुई अपने कमरे में चली आईं और फिर मेहमानों के आने की कितनी देर बाद निकल कर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू और राबिया भी इन्हें देख कर खड़ी हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ आप लोग बैठें, वो कहकर रशीद से मुखातिब हुई। देखो शहरी क्या कर रहा है, इससे कहो यहाँ आए। आपने नाहक गाड़ी भिजवा दी, हम आ जाते, अब्बू ने कहा तो वो अनसुनी करके अम्मी से बोली, आप कैसी हैं? आराम से बैठें, आपका अपना घर है। जी मैं ठीक हूँ। अम्मी बहुत मरूब लग रही थी, जबकि राबिया शौक़ से इधर उधर का जायज़ा लेते हुए बोली,
آنٹی آپ کا گھر بہت شاندار ہے۔ تھینک یو بیٹا، ویسے اس کی اصل شان جب دیکھنے میں آئے گی، جب شہریار کی دلہن آئے گی، انہوں نے کہا۔ تب ہی شہریار آ گیا۔ السلام علیکم، یہ شہری ہے میرا بیٹا۔ ماشاء اللہ۔ ابو کو ایک بار پھر اٹھنا پڑا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر بولا، پلیز انکل تشریف رکھیں۔ پھر امی کو سلام کر کے رابعہ کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، میں رابعہ ہوں، فائقہ سے بڑی۔ شہریار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور ابو کے قریب بیٹھ گیا۔ شہری میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کے فادر جب یہ 8 سال کا تھا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد زمانے کی سرد و گرم سہنے کو ہم ماں بیٹا تنہا رہ گئے۔ اب میری ایک ہی آرزو ہے، شہری کی شادی۔ بیگم آفندی بات شروع کر کے خاموش ہو گئیں، پھر چند لمحوں بعد شہریار سے بولیں، شہری بیٹا تم رابعہ کو گھر دکھاؤ۔ جی۔ اس نے رابعہ کو دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی، تب مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی بیگم آفندی نے پہلے امی پھر ابو کو دیکھا تو ابو کہنے لگے، آپ شہریار کی بات کر رہی تھی، لیکن پہلے مجھے کہنے دیجیے، آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، آپ کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی کمی ہو سکتی ہے، پھر آپ ہم غریبوں سے کیوں رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں؟ مجبوری۔ بیگم آفندی نے سوچا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگیں، امیر یا غریبی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میری نظر میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے ہیں، بس اللہ کسی کو کسی طرح نوازتا ہے، کسی کو کسی طرح۔ میرے پاس اگر دولت کی فراوانی ہے تو اللہ نے اتنی خوبصورت ہونہار بیٹیاں عطا کی ہیں جن کے سامنے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر بھی میں حیثیتوں کا فرق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بے شک میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، لیکن اتنا اونچا نہیں، بس اپنی پرواز کی حد تک۔ حد کراس کرنے کے بعد آپ جانتی ہیں کہ پھر مقدر بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ابو بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہے تھے۔ بیگم آفندی بمشکل اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پا کر بولیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کس بات سے خائف ہیں؟ بس بیگم صاحبہ، یوں سمجھے ہم آپ کے قابل نہیں۔ اعزاز صاحب، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں، میں فائقہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہوں گی، بہت خیال رکھوں گی اس کا، میرا یقین کریں، یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بیگم آفندی کے لہجے میں آپ عاجزی سمٹ آئی تھی۔ ابو نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا تو وہ امی سے بولیں، بہن آپ ہی کچھ بولیں، انہیں سمجھائیں۔ اور امی کیا سمجھاتی، وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابو آخر کیا چاہتے ہیں، قسمت کی مہربانی سے کیوں موڑ رہے ہیں۔ بیگم آفندی امی کی طرف سے مایوس ہو کر پھر ابو کی طرف دیکھنے لگیں، جو سر جھکائے جانے کی ان سوچوں میں بیٹھے تھے اور غالباً کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ جبھی بس اس قدر بولے، مجھے کچھ وقت دیں، جتنا وقت چاہے لے لیں، لیکن مجھے مایوس نہیں کیجیے گا۔ بیگم آفندی نے اس وقت مصلحتاً وقت کی اہمیت نہیں دی۔ دیکھیں جو اللہ کو منظور۔ ابو نے کہا تو قصداً مسکرائیں، اللہ کو ہم سب کی بہتری منظور ہے۔ یہ بچے کہاں چلے گئے؟ میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ پھر کھانے کے دوران وہ صرف اپنی باتیں کرتی رہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا، کتنی جدوجہد کی اور کبھی ہمت نہیں ہاری، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح محنت کش ہیں، سب کچھ انہیں یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو امارات سے محروم ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی لالچ ہے۔ اس لیے اپنی طویل جدوجہد کی داستان نے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آخر میں کہنے لگیں، مجھے فائقہ میں بھی یہی خوبیاں نظر آتی ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین، بہت محنتی لڑکی ہے، میری جگہ سنبھال سکتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امی نے فوراً کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولیں، شہری کی شادی تک تو میں واقعی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر کوئی آرزو نہیں۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شہریار نے ٹوکا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی اور ڈش اٹھا کر امی کے سامنے رکھتے ہوئے بولیں، آپ یہ لیں نا، بہت تکلف کر رہی ہیں آپ، اور ہاں وہ آپ کی چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے اس کا؟ سوہنی۔ ہاں سوہنی، اسے کیوں نہیں لائیں؟ بس وہ فائقہ اکیلی ہو جاتی، اسی لیے اسے۔ امی ادھوری بات کر کے فارغ ہو گئیں۔ پھر آخر تک آفندی امی کے ساتھ گھریلو باتیں کرتی رہیں، جبکہ شہریار ابو کے درمیان سیاست کا موضوع چھڑ گیا جس سے وہ گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ رابعہ نے احساس دلایا کیونکہ وہ اکیلی بور ہو رہی تھی۔ پھر اعزاز صاحب میں کب آؤں؟ بیگم آفندی نے گیٹ تک چھوڑنے آئیں تو پوچھنے لگیں، ویسے جب چاہیں، لیکن۔ ابو نے خاموش ہو کر ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں خود آپ کو فون کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، مجھے بہت انتظار رہے گا، بیگم آفندی نے کہا،
اور پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے ابو کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا بیٹا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ابو شہریار سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے تو بیگم آفندی ان کے آخری جملے سے خاصی پر امید ہو کر مسکرائیں، پھر شہریار کے ساتھ اندر آئیں تو کہنے لگیں، میرا خیال تھا میں آج سارے معاملات طے کر لوں گی، یعنی تمہاری شادی کی تاریخ بھی، لیکن اعزاز صاحب پہلے مرحلے سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شہریار پہلے ہی جاننے کو بے چین تھا۔ وہی سوچ کر جواب دیں گے، اصل میں بیچارے کمپلیکس کا شکار ہیں، اور یہاں آ کر انہیں مزید اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے، ہم غریب لوگ ہیں، اتنے بڑے گھر میں بیٹی بیاہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی۔ بیگم آفندی احساس برتری میں گری ہوئی تھیں، کچھ اور بولتے ہوئے اچانک شہریار پر نظر پڑی تو خاموش ہو گئیں۔ ماما، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ شہریار اب اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، انکار نہیں کریں گے، ایسا تو تم سوچو بھی نہیں، بیگم آفندی یقین سے کہہ کر مسکرائی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔